الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے نیا گھر بنایا ہو تو اس میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کیا وہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی مخصوص دعا بتائی ہو تو ایسی کوئی دعا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کسی بھی گھر میں چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو، داخل ہونے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو اذکار بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں رات گزارنے کا موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی رات کا کھانا کھانے کا موقع ملے گا۔ اور جب کوئی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ آج رات ہم اسی مکان میں گزاریں گے۔ اور جب وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ آج رات کے کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے اور رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوگا تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے گھر میں شیطان بھی رات گزارے گا اور پھر شیطان جس گھر میں ہو وہاں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے شیطان نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گھر نیا ہو یا پرانا اس میں وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ جس اللہ نے نیا مکان دیا ہے، نیا گھر دیا ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہونے دے جس میں رب العالمین کی ناراضگی ہو، جس پہ رب العالمین ناراض ہوتے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔